ماہ سفر المظفر کی آج 25 تاریخ ہے اور امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پچھلی صدی کے مجدد گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے اندر جو کام کیا ہے صدیوں میں ایسا کام نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ تاریخ انسان کو اس کی قابلیت، اس کی بہادری، اس کے عمل سے یاد رکھتی ہے۔ وقت بزدل کا بھی گزر جاتا ہے، وقت بہادر کا بھی گزر جاتا ہے، ایک وہ عالم جو اپنے علم کو چھپاتا ہے اور ایک وہ عالم جو اپنے علم کو ظاہر کرتا ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صرف علم پڑھا نہیں، آپ نے علم پڑھ کے علم پھیلایا، کتابوں کی صورت میں، تقاریر کی صورت میں، مناظروں کی صورت میں، کلام ہدیہ کے بخشش کی صورت میں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن ہی سے اپنے علم کا اظہار کیا۔ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید ختم کیا۔ ہمارے بچے 4 سال کی عمر میں صحیح زبان بولنا بھی نہیں جانتے ہیں۔ 6 سال کی عمر میں آپ نے میلاد شریف کے موضوع پر پہلی تقریر کی۔ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ مکمل عالم بن گئے۔ آپ سے ایک مقالہ لکھوایا گیا، آپ کے دادا جان جو کہ بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے آپ سے ایک مقالہ لکھوایا۔ آپ نے جب لکھا تو انہوں نے درست جواب پا کر آپ کو مفتی کی مسند پر بٹھا دیا، افتاء کی مسند پر بیٹھ گئے، اور اسی عمر سے آپ نے فتوے دینا شروع کیے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، جس بچے پر آپ کے دادا جان کو، آپ کے اساتذہ کو اتنا اعتماد اور بھروسہ ہو، جو 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر سے فتوے دے رہے ہوں، ان کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے فتاوی جات کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے مولوی سر پکڑ کر بیٹھ گئے، یہ کون ہے احمد رضا؟ ایک ہی بندہ بیٹھ کر اتنا مختصر وقت میں اتنے فتاوی جات جاری کر رہا ہے۔ قلم دوات سیاہی سے کاغذ پر لکھا جاتا تھا، بڑا مشکل کام تھا۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ نے جو فتاوی جات لکھے، 33 جلدیں لکھ ڈالی۔ کتنے؟ 33 جلدیں فتاوی جات کی لکھ ڈالی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے مقابلہ تو کوئی کر نہیں سکتا تھا، اتنا کسی کے پاس نہ وقت تھا نہ علم تھا۔
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو جتنا قابل ہوتا ہے اس کے مخالفت اتنا زیادہ ہوتی ہے، ان کے مخالف اتنا زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد پھر لوگوں کو ان کی قدر آئے تو پھر کیا آئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مخالفت ہونے لگی، اپنے کیا، پرائے کیا، بیگانے کیا، انگریز کا دور حکومت۔ لوگوں نے کہا احمد رضا یہ بات اچھی نہیں ہے، انگریز آپ کو جیل میں ڈال دے گا۔ آپ نے فرمایا میں اپنا علم چھپا کر وہ عالم نہیں بننا چاہتا جس سے قیامت کے دن اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ جواب نہ دے سکے۔ عالم سے اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا اور لوگوں کو کہاں تک تم نے علم بتایا، سکھایا۔ علم کہاں سے سیکھا، کہاں تک عمل کیا اور لوگوں کو علم پہنچایا، یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ لوہے کی لگامیں چڑھائی جائیں گی، آگ کی لگامیں چڑھائی جائیں گی ان علماء کو جو اپنے علم لوگوں تک حقیقت میں صحیح معنوں میں بیان نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں ان علماء میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ کسی نے کہا نان پارے کا بادشاہ ہے، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے شعراء اس کی تعریف کرتے ہیں، آپ بھی شاعر ہیں، دو جملے اگر اس کے لیے لکھ دیں نان پارہ کا بادشاہ خوش ہو جائے گا، انعامات بھی دے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پہلے تو منع کیا، لیکن انہیں بار بار جب کہا کہ لکھیں تو پھر آپ نے لکھا کرو مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نہ نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جن کی تعریف کرتا ہوں نا، میں صرف اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہوں، اور جب میں اپنے محبوب کی تعریف اس زبان سے کرتا ہوں پھر اس زبان سے میں کسی غیر کی تعریف کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، نہیں نہیں نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، مجھے کسی کے ٹکڑوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کے انعام و اکرام کی بھی ضرورت نہیں ہے، میری شاعری کو کوئی داد دے مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نہ نہیں، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا ہے۔ جس دور میں لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں بڑی بک بک کی کہ احمد رضا انگریز کا ایجنٹ تھا، میں نے کہا میرے سامنے بیٹھ ثابت کر کے دکھا۔ جس دور میں پاکستان بنا تھا اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی سیلری 1 مہینے کی 1 روپیہ، لیاقت علی خان کی سیلری بھی 1 روپیہ، تمہارے مسلک کے مولویوں کی اس وقت جو سیلری تھی وہ 300 روپے تھی۔ مجھے بتا انگریز سے تنخواہ لینے والا مولوی تیرا تھا یا میرا تھا؟ 300 روپے ماہانہ کون لیتا تھا؟ احمد رضا تو نہیں لیتا تھا، ثابت کر کے دکھا۔ احمد رضا نے تو کسی انگریز سے تنخواہ نہیں لی، وہ تو اپنی جو زمینیں تھی، وہ جو ذمہ دارہ تھا اسی پر گزارا کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نہ نہیں۔ پھر جب یہ مولوی حضور کی شان میں گستاخیاں بے ادبیاں کرنے لگے تو پھر آپ رحمت اللہ علیہ پھر چپ نہیں ہوئے، آپ رحمت اللہ علیہ نے پھر قلم اٹھائی۔ آپ نے فرمایا جو میرے حضور کی شان میں گستاخی کرے گا احمد رضا کا قلم جو ہے وہ اس کے لیے پھر نیزے کا کام کرے گا۔ کرے مصطفیٰ کی اہانتیں کھلے بندوں اس کی یہ جرت ہے۔ فرمایا احمد رضا بھی موجود ہو پھر اس کے محبوب کی گستاخیاں بھی ہوتی رہیں، نہیں ہو سکتا یہ۔ کرے مصطفیٰ کی اہانت کرے، حضور کی توہین کرے مصطفیٰ کی اہانتیں کھلے بندوں اس کی یہ جرت ہے۔ کیا میں نہیں ہوں محمدی؟ ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ کہتے احمد رضا بتا کہ
کہ تو محمدی ہے کہ نہیں ہے, ہاں یا نہیں, ہاں یا نہیں. اگر تو محمدی ہے تو پھر تیری موجودگی میں کوئی تیرے محبوب کی توہین کرے تو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ لوگوں نے سمجھا بھئی مولوی کہتے ہیں بس شودہ شادہ بیچارہ سیدھا سادہ جو ہوتا ہے اس کو مولوی کہتے ہیں. احمد رضا یہ شودہ شادہ مولوی نہیں تھا. احمد رضا وہ تھا جس نے قلم اٹھایا لوگوں کی چیخیں نکال کے رکھ دیں. نان پارے کے بادشاہ ہل گیا, اس نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے؟ دلی کے بادشاہ کو مسئلہ درپیش آیا, پورے دلی سے مسئلہ پوچھا. احمد رضا بریلوی سے جا کے تصدیق کروانے کے لیے مولانا رضا علی خان سے تصدیق کروا کے لاؤ. بانس بریلی ان کا ایک قاصد آیا, فتویٰ لے کر آیا, جی تصدیق کروانے. مولانا رضا علی خان نے کہا وہ سامنے کمرہ ہے, وہاں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے, جا کے تصدیق کروا لو. تصدیق کروانے کے لیے وہ وہاں تصدیق کروانے کے لیے وہاں جب گیا تو دیکھا اندر مفتی صاحب نہیں ہے. واپس آیا, بولا اندر مفتی صاحب نہیں ہے. انہوں نے کہا بیٹھنے والے ہوں گے. واپس آیا, مفتی صاحب نہیں ہے. 2 دفعہ 3 دفعہ آخر کار کہنے لگا بڑا انتظار کیا ہے, مفتی صاحب نہیں ہیں. آپ نے فرمایا مفتی صاحب نہیں ہیں, مفتی صاحب کے بیٹھنے کا وقت ہے, اتنا دیر تو مفتی صاحب باہر نہیں بھی رک سکتے. وہ کہنے لگے وہاں تو ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, مفتی صاحب کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا جھلیا اوہی تے ساڈا مفتی ہے, اوہی تے فتوے دے رہا, اودے کولو جا مسئلے دی تصدیق کروا لے. جس کو تو بچہ سمجھتا ہے وہ بچہ نہیں ہے, وہ مفتی ہے. اس عمر میں ساڈے منڈے تے چرساں تے لگے ہو نا جی, سگریٹ پی رہے ہیں, چرسیں پی رہے ہیں, ہیروین پی رہے ہیں. جن سے اپنے بچے نہیں سنبھالے جاتے وہ بھی بھونکتے ہیں اعلیٰ حضرت کو. میں کہ مولوی جی تیرے کو تیرے پتر نہیں سنبھالے جاندے تے تو زبان ہاں زبان کھول کے اعلیٰ حضرت کو بھونکنا ہے. احمد رضا جیسا مولوی 13ویں صدی میں بھی نہیں آیا, 14ویں صدی میں بھی نہیں آیا, اور 15ویں صدی میں بھی نہیں آیا. 1446 ہجری چل رہا ہے, ابھی تک احمد رضا کی ٹکر کا مولوی پیدا ہی نہیں ہوا. پیدا ہوا تو بتا دیں. جتنی آپ نے کتابیں لکھی ہیں, جتنی علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی, 1000 علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی, ہے تو مئی کا لال. عرب کے مولوی سر پکڑ کر بیٹھ گئے. انہوں نے کہا احمد رضا سمجھ نہیں آئی, 6 گھنٹے کے اندر کتاب لکھ ڈالی الدولت المکیہ. مرید کہنے لگا استاد محترم آپ کے پاس حوالہ جات تو ہے نہیں, اگر انہیں حوالے پوچھ لیے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا جلیا ایک کیڑی گل کر رہے ہیں, احمد رضا کو 13 صدیوں کی ساری کتابیں حفظ ہیں. وصال کا وقت قریب آیا نا تو آپ کا خلیفہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب بہار شریعت, خلیفہ بھی مفتی ہے, بولو سبحان اللہ. اور اج نہ وہ پیر رہنے نہ وہ خلیفے رہنے. پیر بھی ڈرامے باز تے, مرید بھی ڈرامے باز تے, خلیفے تو وہ تو وڈے حرام خور مال لوٹن والے مریداں دے. اے رہ گئے نے پیر مرید, بس پیر دیاں جیباں بھری رکھو. اے چل رہے ساڈے کول ہور پیر مریدی کوئی نہیں رہی. آپ کا جو خلیفہ ہے وہ مفتی ہے, مفتی اعظم ہند. آپ رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب بہار شریعت لکھی ہے, میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کی کتاب تو شاید 13 جلدیں کوئی پڑھ ہی نہ سکے, فتاوی رضویہ بغیر علماء کے. لیکن اگر کوئی شخص 2 جلدیں مفتی امجد علی اعظمی کی پڑھ لے اور سمجھ لے, وہ بھی عالم بن جاتا ہے. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. کوئی بندہ اگر عالم نہیں ہے, وہ 8 سال درس نظامی نہیں پڑھ سکا, اس نے 2 جلدیں پڑھ لی بہار شریعت کی, 2 جلدیں پڑھ لی, تو یہ 2 جلدیں اتنی پر مغز ہیں, بندہ پڑھنے کے بعد عالم بن جاتا ہے. یہ گئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بالکل بستر مرگ پر تھے, روح نکلنے والی تھی, آدھے جسم سے روح نکل چکی تھی. آپ گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت نے چہرے کی طرف دیکھا, کہا امجد علی بیٹا کیوں پریشان ہے؟ میری وجہ سے پریشان ہے؟ وہ کہنے لگا حضور مسئلہ ڈھونڈ رہا تھا, مسئلہ نہیں مل رہا تھا, بہت ڈھونڈا مسئلہ نہیں ملا, پریشان ہوں. مسئلہ کوئی ہوتا تھا آپ کے پاس آتا تھا,
تصدیق کرواتا تھا آپ اس حالت میں ہیں، میں بڑا پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا کون سا مسئلہ ہے؟ مفتی امجد علی نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا مفتی امجد علی پریشان ہوتا ہے، در مختار کے فلاں صفحے پر فلاں لائن میں فلاں جگہ پہ دیکھ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ مفتی امجد علی کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا گیا، میں نے جا کے در مختار اٹھائی، میں نے اس کو جیسے دیکھا مسئلہ وہاں موجود تھا، میں خوش ہو گیا۔ میں واپس آیا، میں نے کہا استاد محترم جواب مل گیا ہے، جو صفحہ آپ نے بتایا، جو کتاب آپ نے بتائی، جو لائن آپ نے بتائی، مسئلہ وہیں لکھا ہوا تھا۔ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، مسکرانے لگے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا امجد علی آج صبح میری بیٹی آئی مجھے ملنے کے لیے، سب سے بڑی بیٹی، میں سوچتا رہا اس کا نام کیا ہے، میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آیا، لیکن تو نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، فوراً مسئلہ شریعت کا مجھے سمجھ آ گیا، بیٹی کا نام ذہن میں نہیں آیا، شریعت کا مسئلہ سمجھ آ گیا۔ بابا جی خادم رضوی رحمت اللہ علیہ فرماتے سن ایسے طرح ہی ہونا چاہیے سی، جب انہوں نے کہا تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، جب بات شریعت کی ہے تو شریعت کے آگے پھر سب غیر ہو جاتے ہیں، شریعت ہی صرف اپنی ہوتی ہے۔ جانا بیٹی کا نام ذہن میں نہیں آیا، لیکن شریعت کا مسئلہ سامنے آ گیا، آدھی روح نکل چکی ہے۔ بتاؤ یار کتنا شریعت سے پیار کرنے والا ہوگا وہ احمد رضا، کس طرح اس نے زندگی، جس وقت جس دور میں انگریز آپ کے خلاف، سکھ آپ کے خلاف، ہندو آپ کے خلاف، وہابی اور نجدی آپ کے خلاف، شیعہ رافضی آپ کے خلاف، اپنے مسلک والے لوگ احمد رضا سے پریشان، اس دور کے اندر احمد رضا قلم اٹھاتا ہے، فتوے لکھے جاتا ہے، مناظروں کے لیے چیلنج دیتا ہے، کبھی مسجد میں بلاتا ہے، کبھی چوک پہ چلا آتا ہے، کبھی تانگے گھوڑے کا سفر کر کے دور دراز جا کے مناظروں پر بلانے پر چلا جاتا ہے، اور کبھی چوراہوں پر بیٹھ کر کہتے آؤ احمد رضا تمہارے مقابلے میں آ گیا ہے، لیکن اتنا بات یاد رکھنا مجھے گالیاں دو، میرے محبوب کے بارے میں تم بات کرو گے میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ کسی نے گالیوں بھرا خط لکھ کر بھیجا، مریدین نے کہا حضور کیا کریں، ان کو کیا سبق دیں، ان کے اوپر کیس کریں؟ آپ نے فرمایا انگریزوں کی عدالت میں کیس کریں، عدالتیں انگریز کی ہیں، انگریزوں کی عدالت میں کیس کریں۔ آپ نے فرمایا جو تعریفیں کرتے ہیں پہلے تو انہیں وراثتیں چڑھا دو، ان کو جدادیں اور انعامات دے دو۔ یہ کیا بات ہوگی؟ اہل حق کے بارے میں لوگ چیمے گوئیاں اور گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے فرمایا کرتے رہتے ہیں یہ۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ حضور لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ نے فرمایا میرے رب کا میرے اوپر بہت بڑا کرم ہے، جتنی دیر میں لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں میرے محبوب کی توہین تو نہیں نہ کرتے، اتنا دیر تک میرے محبوب کی توہین کرنے سے تو بچے رہتے ہیں۔ باقاعدہ کہا کرتے تھے مجھے گالیاں دو، میں اپنی ماں کا نام بتاتا ہوں، میری ماں کے نام پہ گالیاں دو، میرے محبوب کو گالیاں نہیں دو۔ وہ جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ پہ بھونکتا تھا مولوی، جب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تو اس کو جا کے کہا مولوی احمد رضا بدعتی کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ رونے لگا۔ اس نے کہا احمد رضا بدعتی نہیں تھا، وہ عاشق رسول تھا، ساری زندگی وہ بے ایمان اعلیٰ حضرت کو بدعتی کہتا رہا۔ جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا تو اس کو پتا تھا کہ مرنے والے کی غیبتیں تہمتیں نہیں کی جاتی، تو وہ کہنے لگا وہ بدعتی نہیں تھا، وہ عاشق رسول تھا۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ تو ہمیشہ انگریز کے کہنے پر اعلیٰ حضرت کو بدعتی کہتا رہا، اب تو کہتے وہ عاشق رسول تھا، یہ کسی نے نہیں کہا، لیکن بات اتنی ہے کہ وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گیا کہ احمد رضا بدعتی نہیں تھا، احمد رضا ایک عاشق رسول، سچا عاشق رسول تھا۔